اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اپنے چینل قرآن اکیڈمی میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم پڑھنے کے اصول ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تشدید اور تشدید کے کیا کیا احکامات ہیں، کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، وہ چیز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، آپ کو وہی ضروری چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہی آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو آپ ایک ایک ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھیں اور پورا دیکھیں تاکہ آپ کو بات بھی سمجھ میں آئے، اور اگر ایک بار میں ویڈیو میں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن آپ سبق سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ لائک کرنا نہ بھولیں، لائک آپ ویڈیو کو ضرور کر لیں۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ جیسے کہ آپ کو لگ بھی رہا ہوگا کہ آج میرے گلے میں بھی درد ہے اور آواز بھی تھوڑی سی میری بیٹھی بیٹھی سی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ سوچا کہ اگر ویڈیو نہیں بنائی تو آپ تک ویڈیو نہیں پہنچے گی اور ایک دن آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ پھر بھی میں دیکھیے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو پلیز درخواست یہی ہے آپ سے کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں اور لائک بھی کر لیا کریں تاکہ ہماری محنت بھی بیکار نہ جائے۔ آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا، اور یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ تشدید تو ہر کوئی جانتا ہے اچھے سے، یہ جو علامت ہوتی ہے جس کے 3 دانت بنے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ترشول کی طرح سے جو بنا ہوا ہوتا ہے، یہ تشدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو پڑھنے کے کیا کیا احکامات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، تشدید کی آواز میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے، یعنی تشدید کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سخت کر کے پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، غنہ کس کو کہتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بیچ میں بتا دوں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اخفا۔ اخفا کہتے ہیں آواز کو تھوڑی دیر ناک میں تھوڑا سا چھپانا، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو نکال کر کے پڑھنا۔ دونوں میں دیکھو تھوڑا سا فرق ہے۔ اخفا کہتے ہیں آواز کو چھپانا، اور غنہ کہتے ہیں ناک ہی سے پڑھنا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ان، یہ نون پر تشدید ہے، میں نے جس طریقے سے ناک میں تھوڑا سا آواز کو نکال کر کے پڑھا ہے، چھپایا نہیں، نکالا ہے، تو اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اچھا، غنہ کتنا ہوگا اور کیسے ہوگا وہ بھی دیکھ لیں۔ نمبر 3، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں، ناک سے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، غنے کی مقدار 1 الف کی برابر ہوتی ہے۔ 1 الف کی برابر ہوتی ہے، یہ میں آپ کو کئی دن سے بتاتا آ رہا ہوں، آپ بھی اس میں کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ 1 الف کی برابر ہوتا کیا ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں اگزامپل کے طور پر، 1 الف کے برابر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مٹھی کو بند کیجئے، اور مٹھی کو بند کرنے کے بعد نارمل طریقے سے جتنی دیر میں کھل جاتی ہے، نہ اس کو سلو کھینچنا ہے نہ اس کو جلدی سے کھولنا ہے، بلکہ نارمل طریقے سے جتنے اس میں کھل جاتی ہے یہ ہماری مٹھی اور انگلیاں سیدھی ہو جاتی ہیں، اتنی دیر کو 1 الف کے برابر کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو
ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، جو میں نے اپنے بڑوں سے یہ طریقہ سنا ہے اور سیکھتے آ رہے ہیں ہم لوگ اپنے تجوید میں، قرات میں، کہ اتنے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے نا ایک الف کے برابر کتنا ہوتا ہے، اس اندازہ لگانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہمیں ہمارے استاذوں نے بتایا ہے کہ اتنا کھینچو کہ یہ ہماری مٹھی، بند مٹھی سیدھی ہو جائے انگلی ہماری، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اس طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا کھینچ رہا ہے، وہ اسی طریقے سے کھینچنا شروع کریں۔ تو چلیے اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ یہ تشدید کی علامت ہے جو تھوڑا سا سختی سے پڑھا جا رہا ہے۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ جیم زبر، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج جا، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اج جی، حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اج جو، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اج جا، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اج جی، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، جیم پیش جو، اج جو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن، با زبر بب، با دو پیش بن، بب بن، با زیر بب، با دو پیش بن، بب بن، با دو پیش بب، با دو پیش بن، بب بن، تا با زبر تب، با دو زبر بن، تب بن، تا با زیر تب، با دو زیر بن، تب بن، تا با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن، جیم با زبر جب، با زبر با، جب با، جیم با زیر جب، با زبر با، جب با، جیم با پیش جب، با زبر با، جب با، جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی، فا عین زبر فع، عین زبر ع، فع، فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع، کاف واو پیش کوو، واو زیر وی، کووی، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، حا ضاد پیش حز، ضاد پیش زو، حزو، حا یا زبر حی، یا زبر یا، حی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا زبر یا،
علیہ، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا کاف زبر کا، ایاک یا زبر یا، ظانون پیش ظن، یظن نون پیش نو، یظن۔ یہاں پر دیکھیے یہ نون ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے قاعدے میں اوپر پڑھا ہے، نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے نون پر تشدید ہے تو غنہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ یظن، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھو، تا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم۔ اب یہاں دیکھیں میم پر بھی تشدید ہے تو اس میں بھی غنہ کریں گے، کیسے؟ ثم، سین یا پیش سوئی، یا زیر یہ، سوئی، راتا زبر رت، سیرت، سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی، راتا زبر رت، سعرت، عین طا پیش عد، طا زیر طی، عطی، لام تا زبر لت، عطلت۔ تو یہ ہو گیا آپ کا تشدید کا پورا قاعدہ۔ امید ہے کہ آپ کو ایک ایک قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کے برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔